ہر قسم کی تعریفات تسبیحات کبریائی بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیو، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے قرآن مجید کے اوصاف، قرآن مجید کا تعارف، اور اسی طرح وہ انسان جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کس قدر مبارک ہوتا ہے، اور قرآن کو پڑھنا اور اس کی تعلیم کو آگے پہنچانا، اور قرآن کی جو برکتیں ہیں انسان کی زندگی کے اندر، اور وہ برکتیں جو انسان کی زندگی ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید کا تعارف اور اس کے اوصاف ہیں۔ یہ قرآن کا تعارف ہے اور یہ اس کا عظیم وصف ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگو یہ جو قرآن ہے یہ صرف کتاب ہی نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی ہے تمہارے لیے۔ وشفاء لما فی الصدور، یہ جو قرآن ہے یہ جو تمہارے سینوں کی جو بیماریاں ہیں یہ ان کا علاج بھی ہے، ان کے لیے یہ شفا بھی ہے۔ وہدن، یہ قرآن جو ہے یہ جنت کی بھی راہ دکھلاتا ہے اور یہ اللہ کے قریب بھی کرتا ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ جو قرآن ہے یہ تم پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ وبذلک فلیفرحوا، اس کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ وہ خیر مما یجمعون، آج تک دنیا کے اندر لوگوں نے جو بھی دنیا کا مال جمع کیا ہے، دنیا میں سے جو بھی کمایا ہے، یہ قرآن سب سے بہتر ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، آپ کے پاس دنیا میں سے جو کچھ بھی ہے، جتنا مرضی حظ ہے، نصیب ہے، اس سارے نصیب سے بڑھ کر یہ جو قرآن ہے یہ اعلیٰ ہے۔ اسی کے ساتھ تمہیں خوش ہونا چاہیے، یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے جیسے چاہے اللہ کرتا ہے۔ یضل اللہ الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، جو ظلم کرتے ہیں اللہ پھر ان سے راستے چھین لیتا ہے، توفیقیں چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی راہ نہیں دکھلاتا، نیکی کے کام پر ان کو نہیں چلاتا، نیکی کے راستے کے اندر ان کے مال کو خرچ بھی نہیں ہونے دیتا۔ اور کیا فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ جو قرآن ہے یہ قول ثابت ہے، اللہ اس قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی کے اندر اور آخرت کی زندگی کے اندر ثابت قدم رکھے۔ یہ قرآن کا وصف ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور یہ قرآن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ پر سبع المثانی اور قرآن عظیم نازل کی ہے۔ سبع المثانی کیا ہے؟ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، یعنی ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا کی ہے والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو عظمت والا قرآن دیا ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو سبع المثانی دی ہے اور عظمت والا قرآن دیا ہے۔ اب اس کے بعد لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، اس قرآن کے آ جانے کے بعد آپ کی مبارک نگاہیں اہل دنیا کی طرف نہ اٹھیں، ولا تحزن علیہم، اہل دنیا کو دیکھ کر آپ اپنے اوپر غم نہ کھائیں کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔
یہ قرآن کی عظمت، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ عظمت کی کتاب ہے جس کے سینے میں یہ کتاب آ جائے اور اس کے بعد وہ دنیا والوں کو دیکھے، ان کی رونقیں دیکھے، اور اس کے دل کے اندر تحقیر کا احساس بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مخاطب کیا ہے تو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کیا ہے، کہ جن کے بعد کسی مثال کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا منہم ازواجا، اے ہمارے حبیب، قرآن کے آ جانے کے بعد، یہ عظیم کتاب کے مل جانے کے بعد، آپ کی مبارک نگاہیں دنیا کی طرف نہ اٹھیں، اور ولا تحزن علیہم، آپ کے دل کے اندر کوئی اس طرح کا رنج نہ ہو، ملال نہ ہو، غم نہ ہو کہ میرے پاس دولت نہیں آئی ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں آئی ہے، کیونکہ سب سے عظیم چیز اللہ نے آپ کے دل اقدس کے اوپر اتار دی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا تعارف یہ ہے، اس کے اوصاف یہ ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی زبان کے اندر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، اور اس کا اس سے بڑا وصف کیا ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر ہمارے نزدیک سب سے بلند کتاب ہے۔ لوح محفوظ کے اندر بڑی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، انبیاء کے مکالمے ہیں، انبیاء کی طرف آنے والی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ قرآن کا درجہ ام الکتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر، اس دنیا سے باہر کیا ہے، لعلی، تمام علوم کے اوپر سب سے زیادہ شان والا اگر کوئی علم ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں یہ قرآن ھذا ذکر مبارک انزلناہ فاتبعوہ، یہ جو قرآن ہے یہ ذکر مبارک ہے، یہ بڑا مبارک ذکر ہے، یہ بڑی مبارک کتاب ہے، اس کی برکتیں انسان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ کچھ برکتیں وہ ہوتی ہیں جن کو انسان اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھتا ہے، اور بہت زیادہ برکتیں اس قرآن کی انسان کے مرنے کے بعد، اس کی زندگی ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ جو قرآن ہے یہ تمہیں سب سے سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گا، یہ تمہاری رہنمائی سب سے زیادہ بہتر راستے کی طرف کرے گا، یہ تمہیں سب سے زیادہ اچھا راستہ دکھائے گا۔ کون؟ یہ قرآن۔ اگر قرآن نہیں ہے انسان عقل والا نہیں ہے، اگر قرآن نہیں ہے بہتر راستہ نہیں ہے، اگر قرآن نہیں ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے، اگر قرآن نہیں ہے اللہ کے فضل سے دور ہے، اگر قرآن نہیں ہے تو انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، انسان جاہل کا جاہل ہے، وہ اپنے ساتھ چاہے وہ ایڈوکیٹ لکھوا لے، وہ جج لکھوا لے، وہ جو مرضی لکھوا لے، وہ چودھری نواب جتنی مرضی جو ہے نا وہ اپنی مشہوری کر لے، تشہیر کر لے، اگر قرآن نہیں ہے اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، وہ صفر ہے، وہ زیرو ہے۔ اگر قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ہے جو ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے جو عزت کی کتاب ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جو اس کے ساتھ جڑا اللہ تعالیٰ نے اسے مبارک کر دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن نے اس کے ساتھ وفا کر کے دکھائی ہے۔ یہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ اے ہمارے حبیب یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جسے روح الامین جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں وہ لے کر اترے ہیں، اور کہاں پر اس کو نازل کیا ہے؟ علی قلبک، آپ کے مبارک دل کے اوپر نازل کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اچھا دل کن کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں سب سے اچھا دل ہے؟ کیونکہ اس دل اقدس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن جس دل کے اندر آ جاتا ہے وہ دل مبارک ہو جاتا ہے، وہ آدم سے لے کر آخری انسان تک وہ دل جو ہے وہ حسین ہو جاتا ہے، وہ بہتر ہو جاتا ہے، وہ مبارک ہو جاتا ہے جس دل کے اوپر قرآن اترتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک دل کے اوپر قرآن کو نازل کرنا تھا۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ہے کہ 2 دفعہ اس قرآن کو نازل کرنے کی وجہ سے آپ کے پیارے دل کے اوپر اس دل کو، اس سینہ اقدس کو 2 دفعہ چاک کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ 4 سال کی عمر کے اندر، دوسری دفعہ جب معراج کی طرف سفر ہونے لگا تھا۔ کیوں؟ اس دل کے اوپر قرآن اتارنا تھا۔ اور پھر صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ فرشتے نے، یہ آج تو سائنس نے
دل کا آپریشن نکال لیا، آج سے 1450 سال پیچھے جائیں، یہ تو قرآن نے سکھایا تھا کہ تم نے دل کا آپریشن کیسے کرنا ہے۔ جب فرشتے آئے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو چاک کیا اور آپ کے مبارک دل کو نکال کر ایک تھال کے اندر رکھ کر علم و حکمت کے ساتھ بھر کر، اور اس سے شیطان کا جو حصہ تھا اس کو نکال کر فرمایا وَهَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، یہاں پہ قرآن نے آنا ہے، یہاں پہ شیطان کے حصے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جیسے یہ کتاب لوح محفوظ کے اندر تمام کتابوں کی سردار ہے، ایسے ہی جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یہ قرآن پہلی تمام کتابوں کی سردار، یہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا، میں قیامت کے دن تمام کے تمام انبیاء کا، تمام کے تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہے وہ آپ کے دل اقدس کے اوپر نازل ہوئے۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو پوری کائنات کے اندر اور قیامت والے دن سارے جو ہے نا وہ آدم سے لے کر آخری انسان تک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بلند کر دے گا۔ وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ، اللہ حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھما دے گا۔ یہ ساری شانیں کیوں ملیں گی؟ کیونکہ قرآن تھا آپ کے پاس۔ اور اسی طرح یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس گھڑی کے اندر، جس وقت کے اندر، جس لمحے کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی کو، اس لمحے کو، اس وقت کو، اس چھوٹے سے وقت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک رات سے بہتر ہے، یہ گھڑی ایک رات سے بہتر ہے، یا یہ 10 راتوں سے بہتر ہے، یا 100 راتوں سے بہتر ہے، یا 1 سال سے بہتر ہے، یا 10 سالوں سے بہتر ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس گھڑی کے اندر یہ قرآن اترا ہے وہ گھڑی 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں ہے، وہ گھڑی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس گھڑی کے اندر یہ قرآن اترا ہے۔ جس گھڑی میں یہ قرآن اترا ہے، اور میرے عزیز بھائیوں جس گھڑی میں اگر یہ قرآن اترا ہے وہ گھڑی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 86 سال بنتے ہیں، انسان کی اوسطاً عمر کتنی ہے؟ 60 سال ہے۔ قرآن نازل ہونے کی ایک گھڑی جو ہے وہ انسان کی ساری عمر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور یہ وہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اس قرآن کا وہ لمحہ ہے جس گھڑی کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ اگر وہ گھڑی اتنی مبارک ہے تو اس انسان کا کیا عالم ہوگا، اس پر رحمت اور برکت کا کیا عالم ہوگا کہ جو صبح کے وقت بھی قرآن پڑھتا ہے، جس کے سینے میں بھی قرآن ہے، جو شام کے وقت بھی قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور قرآن حکیم کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، قرآن کو اپنا معمول بناتا ہے، قرآن کو اپنا دستور بناتا ہے، قرآن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ وہ دل لگاتا ہے۔ کائنات کے اندر قرآن سے بڑی اور عظیم چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، مردۃ الجن، بڑے بڑے جو جن سرکش جن ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر قرآن اتارا گیا، اس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اس برکت کی وجہ سے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے۔ یہ وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے تم پر نعمتوں کو پورا کر دیا، تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا۔ ومن احسن ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو بندہ مسلمان ہے؟ اور مسلمان کی گائیڈ لائن کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور راستہ لے کر آئے، کوئی اور طریقہ لے کر آئے، کوئی اور ضابطہ حیات لے کر آئے، زندگی گزارنے کے اصول لے کر آئے، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کے اندر یہ بندہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا جو قرآن کے راستے کو چھوڑ کر اور راستے تلاش کرتا ہے۔
جو منزل قرآن نے بتائی ہے اس منزل کو چھوڑ کر اپنی کامیابی کسی اور منزل کے اندر سمجھتا ہے، کسی اور چیز کو اپنا ہدف بناتا ہے، ٹارگٹ بناتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا رہتا ہے، فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ ناکام ہو جائے گا، یہ تباہ ہو جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن عظیم کو چھوڑ دیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس قرآن کو پڑھنے کے فوائد کیا ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اپنی طرف، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ اپنی طرف اسے ہدایت دیں گے جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جو اللہ کی طرف جائے گا، جو اللہ کی طرف پلٹے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو اللہ کی طرف آئے گا نہیں، اللہ اسے ہدایت نہیں دیں گے۔ جس کے اندر جو ہے نا وہ طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، جو محنت نہیں کرتا، جو اللہ کو پانے کے لیے اس کی محبت کے اندر عمل نہیں کرتا، اللہ اسے ہدایت نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ہدایت نہیں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندوں کی نشانی کیا ہے؟ جن کو میں اپنی راہ دکھا دیتا ہوں ان کی نشانی کیا ہے؟ کہ ان کا دل قرآن کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ بندے ہیں، وہ ایمان والے ہیں کہ جن کا دل جو ہے وہ قرآن کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہی ہے۔ ایک حدیث ہے، بڑی لمبی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور یتدارسونہ، قرآن سے درس لیتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے اندر جو ہے نا وہ غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کے اندر وہ محنت کرتے ہیں، صرف اسی طرح نہیں پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ کہا وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس طرح زمین میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اس جگہ پر فرشتے آتے جاتے ہیں اور ان کے اوپر اپنے پروں کو بچھاتے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح ہوا کا بغولہ ہوتا ہے، جس کو ہم واورولا کہتے ہیں، جس طرح وہ ایسے اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے آتے جاتے ہیں، جمع ہوتے جاتے ہیں، ہوا کے بغولے کی طرح وہ بغولہ ایسے بلند ہوتا ہوتا اللہ کے عرش کو جا لگتا ہے، اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم کے اندر ہے ہر چیز، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا اے اللہ فلاں جگہ پر تیرا ذکر ہو رہا ہے، اس مجلس سے جو ہے نا ہم اس مجلس کی برکت کی وجہ سے یہاں پر اکٹھے ہوتے ہوتے یہاں تک آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں میرے بندے جو میرا ذکر کر رہے وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ جہنم سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر وہ دیکھ لیں، فرمایا ان کی ہرس اور بڑھ جائے گی، فرمایا میرے فرشتوں گواہ رہنا ان سب کو میں نے معاف کر دیا، ان سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو اس چیز پہ غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کیا پوچھتے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں؟ جنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنت کی آیات کہاں پر ہیں، جہنم کی آیات کہاں پر ہیں، کہاں سے ڈرایا گیا ہے، السابقون الاولون کن کو کہا گیا ہے، مہاجرین کن کو کہا گیا ہے، انصار کن کو کہا گیا ہے، مقرب کن کو کہا گیا ہے، ضال کن کو کہا گیا ہے، مغلوب کیا مطلب ہے؟ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایسے اگر گزر جائیں گے تو اس چیز کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا ان سب کے سب کو جو ہے نا وہ میں نے معاف کر دی ہے۔ اسی طرح اس کے آگے ایک اور روایت آتی ہے کہ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یہاں پر میرے عزیز بھائیو ایک بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال دی تھی، آپ نے فرمایا قرآن کریم یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، آپ دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں آپ وہ کتابیں اٹھائیں، آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو نیکیاں نہیں ملیں گی، جب تک ان کو پڑھنے کے بعد آپ کسی انسان کا بھلا نہیں کرتے آپ کو اجر نہیں ملے گا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ نے یہ اعجاز بخشا ہے کہ اس کی صرف قرات کے اوپر، صرف تلاوت کے اوپر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، آپ نے فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، ایک ایک حرف کو پڑھنے کے ساتھ جو ہے نا وہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو اگر 100 حروف پڑھے ہیں کتنی نیکیاں؟ 1000 نیکیاں۔ ایک بندہ کتنا ظالم ہو سکتا ہے ایک دن کے اندر؟ کیا وہ 1000 گناہ کرے گا؟
اور قیامت کا دن ہوگا، نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، انسان کے بارے میں فیصلہ ہوگا یہ بندہ جنتی ہے۔ ہم نے ایسے کتنی نیکیاں جمع کی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، واللہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اطمینان دیتی ہیں، جو انسان کو خوشی دیتی ہیں، انسان کو فرحت دیتی ہیں، اس کے دل کو مطمئن رکھتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جس بندے نے قرآن حکیم میں سے 10 آیات کی تلاوت کی، 10 آیات کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو غافلوں میں سے نہیں لکھیں۔ اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ بندہ اپنے رب سے غافل تھا۔ اور فرمایا جس نے 100 آیات کی تلاوت کی، رات کو قیام کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتبہ من القانتین، اس کے اوپر سٹیمپ لگ جائے گی کہ یہ بندہ اللہ کا عبادت گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کا کیسے پتہ چلے؟ فرمایا 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، کتبہ من القانتین، لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی 1000 آیات کا قیام کیا، 1000 آیات کو پڑھا، کتبہ من المقنطرین، اس بندے کے بارے میں لکھا جائے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ خزانہ لوٹ کر چلا گیا۔ کتبہ من المقنطرین، مقنطرین، اس بندے کے بارے میں یہ لکھا جائے گا یہ بندہ خزانے ہی لوٹ گیا، خزانے جمع کر گیا سارے۔ کون؟ جس نے 1000 قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج قرآن سیکھنے والے، قیامت کے فتنوں کا جو ہے نا وہ اتنا ہم پر اثر پڑ چکا ہے کہ قرآن سیکھنے والے ہماری نظر میں حقیر ہو چکے ہیں، ہم ان کو کمتر سمجھتے ہیں، ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں۔ میں آگے چل کے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اب حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کی اللہ نے برکت کیا رکھی ہوئی ہے، قرآن کی عظمت کیا رکھی ہوئی ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے میں اپنے بچے کو یہ سکھا دوں، میں اپنے بچے کو یہ پڑھا دوں، یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، یہ جج بن جائے، یہ سائنسدان بن جائے، یہ وہ بن جائے، اس کو جو ہے نا وہ تمغہ مل جائے، اس کو عہدہ مل جائے، اس کو جو ہے نا وہ دنیا کھڑے ہو کر سلام کرے، یہی خواہش ہے۔ رات کا وقت ہے، صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ علیہ السلام تہجد کے لیے بیدار ہوئے۔ عبداللہ بن عباس پہلے سے پانی لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک سامنے رکھی، آپ نے دیکھا پانی میرے لیے وضو کرنے کے لیے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام بڑا خوش ہوئے، آپ نے پوچھا یہ پانی کون لے کر آیا ہے؟ آپ کی زوجہ مطہرہ فرمانے لگی کہ یہ پانی عبداللہ بن عباس لے کر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے اس وقت، ایک ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اور آپ نے اتنے پیار کے ساتھ یہ دعا دی۔ سوچے تو صحیح، تہجد کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہو اور دعا کرنے والے امام الانبیاء ہو، پھر دعا کون سی دی جا سکتی ہے؟ اس وقت کون سی دعا دی جا سکتی ہے؟ ہم اگر اس وقت مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابی کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا کر دے، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے۔ رات کی تاریکی کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ کامیابی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کامرانی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عباس 18 سے 20 سال کے درمیان تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے آ کر فتویٰ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ علم عطا کیا، وہ فہم عطا کیا، وہ فراست عطا کی کہ بڑے بڑے صحابہ آ کر فتویٰ لیا کرتے تھے۔ برکت کس چیز کی تھی؟ صرف قرآن حکیم کی۔ واللہ ہم قرآن والوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جوانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ عہدے ٹوٹ جائیں گے، یہ تمغے ٹوٹ جائیں گے۔ انسان 60 سال کی ایج کو پہنچتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ وقت کا چیف آرمی سٹاف رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ چیف جسٹس رہا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ واللہ یہ جوانیاں ختم، یہ مال ختم ہو جائیں گے، یہ ان زمینوں کا وارث کوئی اور آ کر بن جائے گا۔ او علم ینتفع بہ، اگر قرآن سے انسان وفا کر کے گیا ہے، اس کے جانے کے بعد بھی یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، یہ ایسی تجارت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی تجارت ہے، اولئک یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے اس کے اندر کبھی خسارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے، واللہ وقت کی قلت ہے، قرآن کا موضوع اتنا دلچسپ موضوع ہے، دل کو سکون دینے والا موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا اہل خانہ ہوتا ہے، ہر ایک کا اہل ہوتا ہے، اہل خانہ کا بڑا خیال ہوتا ہے انسان کو، سب سے پہلے اس کا گھر ہے۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک کا اہل ہوتا ہے، اور اللہ کا جو اہل ہے وہ اہل قرآن ہے۔
اہل اللہ و خاصتہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اللہ کا اہل کون ہے، اللہ کے اہل خانہ میں کون شامل ہے؟ فرمایا جن کے پاس قرآن کا علم ہے وہ اللہ کے اہل خانہ میں شامل، اہل القرآن جو ہے، جو قرآن والے ہیں، وہ اللہ کے حال میں شامل ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، سنن دارمی کے اندر یہ لمبی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، آپ نے فرمایا جب قبریں جو ہیں یہ کھلیں گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن جو ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اپنے سامنے ایک بندے کو پائے گا، اس بندے کے چہرے کے اوپر اداسی کے آثار ہوں گے اور وہ کسی کو تلاش کر رہا ہوگا۔ جب وہ اس کو دیکھے گا چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر اداسی کے آثار ہیں، اور فرمایا وہ تلاش کرتے کرتے تھک چکا ہوگا، اور جب حافظ قرآن باہر نکلے گا تو اس کو وہ بندہ کہے گا کیا تم جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حافظ قرآن کہے گا کہ میں تم کو نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ تو آگے سے وہ بندہ کہے گا کہ میں وہ قرآن ہوں جس نے تم کو سونے نہیں دیا تھا، جس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قرآن اس کا انتظار کرتا کرتا، اس کو تلاش کرتا کرتا اس کے چہرے پر اداسی آ جائے گی، وہ تھک جائے گا، اس کی قبر پر جو ہے نا وہ کھڑا ہو کر پھر انتظار کرے گا، جب اس کی قبر کھلے گی اس کے سامنے آئے گا، اس سے سوال کرے گا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ بندہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ قرآن خود کہے گا کہ میں وہ قرآن ہوں جس نے تم کو سونے نہیں دیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں سے اس کو پکڑے گا اور اللہ کی جنت میں داخل کروا کر چھوڑے گا، وہ راستے میں ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ بڑی شاندار مثال دی، فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے، جو قرآن کو جانتا ہے، قرآن پہ محنت کی ہوئی ہے، تلفظ ٹھیک ہے، پڑھنے کا پتہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کے دن اٹھے گا، ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لوح محفوظ کے اندر اللہ کی وحی کو لکھتے رہیں، یہ قرآن والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، واقعات اور بھی بڑے ہیں، احادیث اور بھی بڑی ہیں، موضوع بہت لمبا ہے، مگر میرے محترم بھائیو یاد رکھنا واللہ رمضان گزر رہا ہے، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہی نہیں سیکھا، آج تک ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وہی جو بچپن میں سیکھا ہوا تھا، کسی نے دادی اماں سے سیکھ لیا، کسی نے مولوی صاحب سے سیکھ لیا، دوبارہ قرآن کو صحیح کرنے کے لیے ہم نے محنت نہیں کی ہے، وقت نہیں لگایا ہے۔ القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے جائے گا، یا تمہیں پھنسا دے گا، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس جو ہے نا وہ لمحے کے اوپر ہم کھڑے ہیں۔ آج اگر میں اللہ کے پاس جاتا ہوں، یہ قرآن میرے بارے میں کیا فیصلہ کروائے گا، میرے بارے میں کیا گواہی دے گا؟ اور واللہ افسوس ہوتا ہے آج کل ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، ایسے ظالموں سے محفوظ رکھے۔ ہمارا ہی جو ہے نا وہ چیف جسٹس ہے جس نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ ایک بینچ جو ہے وہ بٹھانا چاہیے۔ یہ حافظ قرآن کو جو اضافی نمبر دیے جاتے ہیں یہ کس چیز کے دیے جاتے ہیں؟ واللہ افسوس تو یہ ہوتا ہے اس ملک کے اندر چادر کا تقدس پمال ہوتا ہے، یہ ظالم بولتے نہیں ہیں، مسلمانوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ ظالم بول نہیں سکتے۔ جب قرآن کی باری آتی ہے تو قرآن کے خلاف یہ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ اتنے تعارف لکھواتے ہیں، کیا حافظ قرآن کے لیے جس کے سینے میں قرآن آ چکا ہے، کیا اس کے لیے اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ حافظ قرآن لکھوا سکے؟ کیا اس کے لیے اتنا بھی اعزاز نہیں ہے جس نے اللہ کی کتاب کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اسے 5-10 اضافی نمبر دے دیے جائیں؟ واللہ ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو